جی بھائی. سر یہ مولانا اسحاق صاحب کا نمبر ہے؟ جی جی مولانا اسحاق صاحب کا نمبر ہے. مولانا بیٹھے بھی ہیں, کوئی سوال پوچھیں ان سے. کریں, بالکل بات کرنی چاہ رہے ہیں ذرا ان سے. سن رہے ہیں کریں میرے بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر یہ پوچھنا تھا کہ ایک دوست ہے وہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا, تو یہ پوچھنا ہے کہ عمرے کے بعد حج فرض ہو جائے گا یا وہ عمرہ کر کے حج نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بہت اچھا کیا آپ نے. اس بات سے بھی بہت لوگ بیچارے عمرے سے رہ گئے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو عمرہ کر رہے نا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. جی بالکل جھوٹی بات ہے, کسی مسلک میں نہیں ہے, کسی گروہ کا یہ کہنا نہیں. آپ ہی لوگوں نے گھڑ لی ہے, پریشان کر دیا ہے. ایک بیچارے کو عمرہ مل رہا ہے, وہ بھی اس سے محروم اس کو کر دیتے ہیں. تو جو جا سکتا ہے وہ جائے. بعد میں اگر بسم اللہ کبھی طاقت ہوئی, حج بھی نصیب ہو گیا تو الحمدللہ, نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, کوئی حکم نہیں اس کو کہ وہ ضرور کرے. یعنی فرض نہیں ہوتا؟ نہ فرض ہوگا, اپنا کوئی مال اس کے پاس اور ہوگا, اس کی وجہ سے عمرے کی وجہ سے نہیں پھنس جاتا کہ عمرہ کر لیا تو پھنس گیا. یہ ہمارے درمیان یہی کنسپٹ پایا جاتا نا, عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا. نہ بالکل غلط ہے میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں. صحیح بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, اللہ خیر سے رکھے, مہربانی. مولانا ایک سوال میں پڑھتا ہوں, آپ پڑھیں دیکھتے جائیں. جی. صلاۃ الاوابین کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین, جی صلاۃ الاوابین جو ہے نا, مسجدوں میں جو چارٹ لگے ہوئے ہیں وہاں اور لکھا ہوتا ہے صلاۃ الاوابین 6 نفل جو ہے نا مغرب کے بعد پڑھے جائیں, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین. یہ نہیں ٹھیک, یہ حدیث جو ہے نا بالکل ضعیف اور منکر ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں آئی. جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا صلاۃ الاوابین, وہ ضحیٰ کی نماز ہے, چاشت کی 9-10 بجے جو پڑھی جاتی ہے نا, جب خوب گرمی ہو جاتی ہے, جیسے حدیث پاک میں آیا کہ اونٹوں کے بچے جو ہے نا ان کے بھی پاؤں ریت پر جلنے لگے, اتنی گرمی ہو جائے, اس وقت جو نماز پڑھی جائے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال, اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جب جلیں اس وقت جو پڑھی جاتی, یہ ہے صلاۃ الاوابین. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. چاشت کا نام ہی, چاشت کا نام یہ ضحیٰ ہے اصل عربی میں, اور اسی کو کہتے ہیں یہ صلاۃ الاوابین. اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بڑی فضیلت آئی کہ 4 رکھتے جو ہے نا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بخشے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جو دن کے شروع میں 4 رکھتے ہیں پڑھ لے, اللہ تعالیٰ ساری اس کی حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتی. بہت اعلیٰ نماز ہے یہ, مگر یہ پڑھی نہیں نہ جا سکتی عام لوگوں سے, کیونکہ کاروبار میں مائب ہو جاتے ہیں, یہ چھوڑ کر. اسی لیے صلاۃ الاوابین ہے کہ جو اللہ سے بہت ڈرتے ہوں گے وہ یہ پڑھ سکیں گے. تو جی ادائیگی اس کی 2 رکعتوں کی رکعتوں کی شکل کے اندر. جی جی میں اگلا سوال لاتا ہوں. اگلا سوال پڑھیں. یہ ایک کھوجیوں کے بارے میں, قیافہ دانوں کے بارے میں, اور سراغرسان لوگوں کے بارے میں, کچھ ان کے طریقوں کے بارے میں, کچھ ان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ایک سوال ہے. جی بھائی کہتے ہیں کہ قیافہ دان, کھوجی اور سراغرسانی کے دیگر طریقوں کے باعث کسی واردات وغیرہ کا پتہ لگانا اور اس کے ذریعے سے اسے بطور ثبوت پیش کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ نہیں, ان چیزوں سے بس اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جیس کا ہی فعل ہے. جو پاؤں کے نشان پہچانتے ہیں, کھوج نکالتے ہیں, پھر وہ بعد میں مجرم ثابت کرنے کے لیے دوسرے طریقے ہیں نا, کہ کوئی گواہ وغیرہ ہوں یا ان کے خلاف کوئی. مولانا دیہاتی زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے اور کھورا جو ہے وہ کسی بندے کے گھر تک لے جائے, تو وہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یا تو کھورے کو آگے چلاؤ تو یا پھر حلف دو. بالکل یہی تھی. یہ پریا پنچایت کا ایک طریقہ ہے. تو کیا اس طریقے سے اس کا معنی تو یہ ہوا کہ کھوجی کے ذریعے آپ نے اس گھر والوں کو مجرم اور چور ٹھہرا دیے, یا تو وہ بات کو آگے لے کر جائے یا اپنی ذات کی صفائی پیش کرے. تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے کھوجی اور قیافہ دان کی بات کو کسی حد تک تسلیم کر لیا. نہیں, کسی حد تک ہی کیا. السلام علیکم. ورنہ جو اس سے کہتے ہیں حلف دو, پھر حلف کی کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا جناب سید ہے؟ جی جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے جی جی بیٹھے بیٹھے. دوسرا ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب, کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ خیر. جی بتائیں نا. کال کٹ گئی. اچھا چلے مولانا, ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی نظر اور کرتا ہوں. یعنی یہ قیافہ دانی کو کسی حد تک بس اس کو لاس کہتے ہیں نا, کہ دبا تو لگ گیا کہ یہ شاید چور ہے,
اب ثابت تو ہوگا نا، یا کوئی گواہ ہوں گے یا پھر قسم پر، قسم اسی لیے لیتے نا، ورنہ اگر فیصلہ ہی ہو جاتا تو قسم کیوں مانگتے؟ ایک شک پڑ جاتا ہے، شک، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک شبہ ہو جاتا کہ شاید یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلے مولانا، ایک سوال ہمارے پاس آیا تحریری شکل کے اندر ہے جی، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت صریح اور واضح الفاظ استعمال کرنے کی بجائے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی محترم میں کا مسئلہ ہے، جی پوچھیے۔ ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے سعودی عرب سے 22 دن بعد، کیا چیز ہے؟ مطلب فوت ہو گیا کہ آدمی سعودیہ میں آدمی فوت ہو گیا، تو 22 دن بعد اس کی لاش آئی ہے یہاں پاکستان میں، 22 دن بعد۔ 22 دن بعد جی جی تو 22 دن بعد اس کا جنازہ ہوا تو پھر اس کو دفنایا ہے، اچھا، عدت کب شروع ہوگی؟ ہاں جی مولانا، ہاں کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں کہ بندہ فوت ہوا سعودیہ میں آج سے 22 دن پہلے، اچھا، آج اس کی میت پاکستان کے اندر آئی ہے اور لوگوں نے مل کے نماز جنازہ اس کی پڑھی، اور اس کی بیوی جو ہے اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ یہی بھائی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 میرے بھائی جب سے اس کی موت ہوئی ہے، جس دن وہ فوت ہوا نا جی، اس تاریخ سے عدت شروع ہو چکی ہے، جنازہ جب جی چاہے پڑھتے رہیں یہ کوئی بات نہیں، اچھا وہ عدت شروع ہو گئی، عدت موت سے، جب موت ہوئی جی، اچھا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ دوسری بات مفتی صاحب 7/5/6 کو میں نے آپ سے بات کی تھی، جو میاں طاہر صاحب سے انہوں نے کہا جی 1-2 دن تک کتاب مل جائے گی، آپ کا تو نہیں ملی ہے یار میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آپ دیکھیں اپنا سوال کی جب تک رکھیں، میں نے بتایا تھا کہ میرے پاس رسید ہے کہ ہم نے کتاب آپ کو بھجوائی اور فی سبیل اللہ پیسے بھی آپ نے نہیں بھجوائے تھے، یعنی ہم کتاب دیتے ہیں پیسے کی صورت میاں صاحب آپ نے وعدہ کیا وہ ابھی تک تعلیم نہیں ہو سکی، آپ بات سن لینا پہلے، میں سنی بات آپ کی۔ یہ ہے کہ قانونی اور اخلاقی طور پر آپ نے پیسے نہیں بھجوائے تھے، پھر بھی مولانا نے محبت میں کہا کہ آپ کو کتاب بھجوا دیں، اور ہم نے اوکے بھی کر لیا اور آپ کو کتاب بھجوا بھی دی، رسید میرے پاس ہے، اگر اتفاق سے ڈاک خانے کے ذریعے کتاب آپ تک نہیں پہنچی تو اس میں ہمارا جرم بتا دیں۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے پیسے گئے اور ایک ہماری عزت بھی گئی آپ کے ہاتھوں، ہم نے یعنی بھجوا اب دی آپ کتاب۔ بات کرتے ہیں کہ وہ 27/5 سے شروع کرتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، شاید آپ کی ایک کال سے ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہو۔ ہم نے بھیج دی تھی کتاب، طاہر صاحب بتا رہے ہیں۔ چلو جزاکم اللہ خیر۔ چلے مہربانی۔ یہ بتائیں نا اس میں کہاں ہے وہ بات؟ نہیں مولانا وہ ایک اور ترجمہ ہے اس میں ہے وہ نکالے نا ترجمہ، جی جس میں ہے کہ مولانا بیماری میں، عبدالطواب، جس میں ہے کہ بیماری میں کرتے تھے، یہ نکالے نا میرا سر عبدالطواب صاحب والے ترجمے میں ہے وہ، بات، اس میں نکالے نا، نہیں اس میں ہے مولانا، اس میں نہیں ہے نہیں دیکھ لیں گے نا کہ جی، اس میں میں نے خود دیکھا ہے مولانا۔ یہ دیکھے نا بلوغ المرام تو یہ ہے جی، اصل، اس اس میں تو کوئی نہیں دیکھا۔ نہیں میں نے وہی بات بتائی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ جو بات بھی مزاج کے خلاف ہو، وہ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ کاروبار ایسا کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی گنجائش نکالے، اب وہ شریف آدمی نے تو آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے جواب بھی دے دیا۔ یہ متربعن جو ہے نا